لیکن انسانی شکل میں، کس شکل میں؟ کیونکہ جبرائیل علیہ السلام کبھی کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس انسانی شکل میں آیا کرتے تھے، اور اس دفعہ بھی آئے، اور حدیث پاک میں ہے کہ جبرائیل علیہ السلام کو بیان کیا گیا، صاف و شفاف سفید کپڑے پہنے ہوئے تھے، لباس ان کا تھا، اور ان کی زلفیں انتہائی سیاہ زلفیں تھیں۔ پسند آ رہی ہے؟ پھر جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ سوال پوچھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا جواب فرمایا، اور جبرائیل علیہ السلام فرماتے تھے صدقت، کہ آپ نے سچ کہا۔ کیا کہا؟ آپ نے سچ کہا۔ اصل میں جبرائیل علیہ السلام دین سکھانے آئے تھے صحابہ کو، وہ سوال پوچھنے آئے تھے جو سوال صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین پوچھنے کی جسارت نہیں فرماتے تھے۔ اچھا سمجھتا، آپ مجھے تو وہ حدیث بیان نہیں کرنی ہے یہاں۔ سوال پوچھا ایمان کے بارے میں، اسلام کے بارے میں، ٹھیک ہے نا، قیامت کے بارے میں اور قیامت کی نشانیوں کے بارے میں، لیکن یہاں پر جو بات مجھے بتانی ہے وہ یہ بتانی ہے کہ اس حدیث پاک میں دو چیزوں کا تذکرہ ہے، صاف و شفاف لباس جو سفید لباس تھا، اور انتہائی سیاہ زلفیں۔ کیا تھی؟ انتہائی سیاہ۔ اس سے جو شارحین حدیث ہے انہوں نے جو طالب علم ہے ان کی خوبیاں نکالی ہیں۔ کن کی خوبیاں؟ ارے تم علم حاصل کرنے نکلے ہو نا، تو کس کی خوبیاں بیان کی ہے؟ اس کی خوبیاں جو علم حاصل کرنے کے لیے نکلا ہو۔ بس میں آ رہی ہے؟ سب سے پہلی خوبی صاف و شفاف لباس ہونا چاہیے، جو سفید لباس تھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو علم کی راہ پر نکلے گا اس کا ظاہر بھی پاک ہونا چاہیے، اس کا باطن بھی پاک ہونا چاہیے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ظاہر مطلب اس کا لباس پاک ہونا چاہیے، اس کا جسم پاک ہونا چاہیے، اور وہ ہر اعتبار سے پاکیزہ ہونا چاہیے۔ اچھا سمجھتا؟ کیا ہونا چاہیے؟ پاکیزہ ہونا چاہیے، اس کے خیالات پاکیزہ ہونے چاہیے، اس کا دل پاکیزہ ہونا چاہیے، کیونکہ انسان کا دل گندا ہو جاتا ہے۔ حدیث پاک میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب انسان گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ دبا لگ جاتا ہے، اگر وہ توبہ کرتا ہے، اللہ سے اپنے گناہ کی معافی چاہتا ہے تو وہ دبا دھل جاتا ہے، لیکن اگر وہ گناہ پہ گناہ کرتا جائے تو یہ دبے بڑھتے جاتے ہیں یہاں تک کہ اس کا دل اندھا ہو جاتا ہے۔ بس نہیں نا؟ تو طالب علم سیکھ حاصل کرنے والے کی خوبی کیا ہونی چاہیے؟ اس کا ظاہر بھی پاک ہونا چاہیے، جو وہ لباس پہنے زیب تن کرے وہ صاف و شفاف لباس ہونا چاہیے، اس کا جسم بھی پاک ہونا چاہیے، اور ساتھ ساتھ میں اس کا باطن بھی پاک ہونا چاہیے، اس کے خیالات تصورات پاکیزہ ہونا چاہیے، اس کا دل پاک ہونا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا ان فی الجسد مضغۃ اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله الا وهي القلب۔ انسان کے جسم میں گوشت کا ایک ٹکڑا ہوتا ہے، اگر وہ گوشت کا ٹکڑا صحیح رہے تو انسان کا پورا وجود جسم صحیح رہتا ہے، اگر اس کے اندر فساد آ جاتا ہے تو پورے جسم کے اندر فساد آ جاتا ہے۔ تم کو علم حاصل کرنے نکلے ہو تو اپنے اندر پہلی خوبی کیا بیان اب کیا جمع کر لینی ہے؟ کون سی خوبی ہونی چاہیے؟ ظاہر بھی پاک اور باطن بھی پاک۔ اور جو سفید لباس ہے نا، اس سے جو محدثین علماء نے بیان فرمایا وہ یہ ہے کہ جو طالب علم ہونا چاہیے وہ سادہ ہونا چاہیے، اس کے اندر سادگی ہونی چاہیے۔ کیا ہونی چاہیے؟ سادگی ہونی چاہیے، وہ سیدھا سادہ ہونا چاہیے، اس کا جو مرکز ہے نا وہ علم ہونا چاہیے، نہ کہ وہ فیشن کے پیچھے بھاگے، میرا ہیئر سٹائل کیسا ہونا چاہیے، ٹھیک ہے نا، میرے کپڑے کیسے ہونے چاہیے، ٹھیک ہے نا، مجھے باہر کوئی دیکھنے والا ہے یا نہیں دیکھنے والا ہے۔ اگر کسی طالب علم کا مرکز یہ ہو، بس نہیں ہے، کیا ہو؟ اگر اس کا مرکز کیا ہو؟
اس کا مرکز فیشن ہو، اس کا مرکز خود کو سنوارنا ہو، سجانا ہو، اس کا مرکز یہ ہو کہ مجھے کوئی دیکھ رہا ہے میں کسی کو دیکھوں، ٹھیک ہے نا، پھر علم حاصل نہیں ہوتا. بس آ رہی ہے، پھر علم حاصل نہیں ہوتا. طالب علم کے اندر سادگی ہونی چاہیے، عاجزی ہونی چاہیے، اور سب سے بڑی بات استاد کا ادب ہونا چاہیے. کیا ہونا چاہیے؟ العلم فوق الادب. علم سے بڑھ کر جو چیز ہے نا وہ کیا ہے؟ ادب ہے. کیا ہے؟ ادب سیکھنا ضروری ہے. علم اضافی چیز ہے. بس نہیں، علم سیکھنا ضروری ہے اور ادب سیکھنا ضروری ہے. علم اضافی چیز ہے. پسند آ رہی ہے؟ کیا ہے؟ اضافی چیز. جلدی میں کہوں گا، وقت کم ہے. اور دوسری بات میں نے کیا کہی تھی اس روایت میں، کیا ہے کہ کوئی کیسے بال تھے؟ سیاہ بال تھے. کیسے تھے؟ سیاہ بال سے مراد یہاں پر یہ ہے کہ جو علم سیکھنے کی عمر ہے نا وہ جوانی ہے. جب بال سیاہ ہوتے ہیں، جب بوڑھے ہو جاؤ گے نا پھر علم سیکھنا چاہو گے لیکن پھر علم حاصل. کتنے بوڑھے آپ نے دیکھے ہوں گے اس مدرسے میں آتے ہوئے، یہ شوق لے کر کے ہم قرآن کو سیکھیں، یہ تمنا لے کر کے ہم قرآن کو سیکھیں، لیکن بیچارے سال بھی گزر جاتے ہیں لیکن وہ ایک بھی پارہ صحیح سے نہیں پڑھ پاتے. کیوں نہیں پڑھ پاتے؟ کیونکہ جو اللہ نے علم کی عمر رکھی ہے نا، علم سیکھنے کی عمر رکھی ہے، وہ کون سی ہے؟ کون سی ہے؟ جوانی میں علم سیکھا جاتا ہے. کیونکہ جوانی میں انسان تمام چیزوں سے پاک ہوتا ہے، فطرتوں سے پاک ہوتا ہے، خصلتوں سے پاک ہوتا ہے، ناپاکی سے پاک ہوتا ہے، گندگی سے پاک ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، فرشتہ صفت ہوتا ہے. پسند آ رہی ہے؟ یہ اپنے اندر جو سمانا چاہے وہ اس کے اندر سما جاتا ہے. ٹھیک ہے، اس لیے ہم دیکھتے کہ چھوٹے چھوٹے بچے 10 سال کے، 8 سال کے، 7 سال کے، 12 سال کے وہ حافظ قرآن ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، کیونکہ قرآن اس دل میں نہیں جاتا جس دل کے اندر گندگی ہو. پسند آ رہی ہے؟ یہ دل صاف ہوتا ہے، پاک ہوتا ہے، اور قرآن پاک اور صاف ہے. لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. یہ قرآن ایسی دولت ہے کہ جو پہاڑ بھی نہیں سنبھال پائے لیکن انسان اس کو اپنے دل میں سما لیتا ہے. ایک بار ایک عیسائی نے مسلمان سے کہا تم تو قرآن کی بڑے چرچا کرتے ہو، قرآن ایسا ہے ویسا ہے، قرآن کے پاس اتنی طاقت ہے، ٹھیک ہے نا، تو مجھے تو لگتا ہے ہماری انجیل تو اس سے بڑی کمال کی ہے، بات سمجھ آ رہی ہے، تو آپ مجھے قرآن کے بارے میں. اس نے کہا اچھا، کہا تمہیں سب سے مضبوط جو ہے نا چرچ سمجھتے ہو نا، کلیسا، عیسائی جس میں عبادت کرتے ہیں نا وہی کا سب سے مضبوط کلیسا تمہیں کون سا نظر آتا ہے؟ اس نے کہا فلانی کلیسا مجھے سب سے مضبوط نظر آتا ہے. اس اللہ کے بزرگ نے انگلی اٹھائی. کیا اٹھائی؟ کہا لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا. قرآن کی ایک آیت پڑھی نا، اس چرچ کے سامنے جو دیوار تھی نا، جیسے ہم اپنے گھروں میں دیوار بندی کرتے ہیں نا، اس چرچ کے سامنے جو دیوار تھی وہ دیوار اس نے قرآن کی آیت پڑھ کے انگلی کا اشارہ دکھایا تو کیا دیوار گر گئی. اس نے کہا اور دیکھنا چاہتے ہو میں لو انزلنا هذا القرآن کو دوبارہ پڑھ کر دکھاؤں، اس چرچ کی طرف انگلی کر دوں گا، یہ چرچ جو کیا زمین بوس ہو جائے گا. کہاں میں نے چرچ کی طرف انگلی دکھائی، قرآن کی آیت پڑھی تو وہ کیا ہو گیا؟ زمین بوس ہو گیا. ہم ہر سال مسجد میں ختم قرآن پڑھتے ہیں لیکن کبھی مسجد کو بوس ہوتے دیکھا ہے؟ بس میں آ رہی ہے. قرآن بہت بڑا، جس کو اللہ یہ انعام نصیب فرمائے. آپ نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں بہترین وہ ہیں جو قرآن سیکھے اور بولو جو قرآن سیکھے اور سکھائے. تو یہ عظمت اللہ نے تمہیں دی ہے اور اس کے لیے اکثر غریبوں کو چنا جاتا ہے. کن کو چنا جاتا ہے؟ غریبوں کو. ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن کو جب پکڑا گیا نا، اس کو ہرقل نے پکڑا، ابو سفیان کو پکڑا. کس کو پکڑا؟ کہا بولا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کون کرتے ہیں؟ وہ لوگ کرتے ہیں جن کے پاس مال و دولت ہے، یا وہ لوگ کرتے ہیں جو غریب ہے، نادار ہے، فقیر ہے؟ اس نے کہا وہ لوگ کرتے ہیں جو کیا ہے؟ جو غریب ہے. کیا ہے؟ کہا یہی تو ہوتا ہے نا انبیاء کے ساتھ. انبیاء کی پیروی اکثر وہی لوگ کرتے ہیں جو بیچارے کیا ہوتے ہیں؟ کیا ہوتے ہیں؟ غریب ہوتے ہیں. اسی لیے
یہ امت اس امت کا اعزاز ہے کہ اس امت کے غربا کو اللہ اپنے قرآن کے لیے چنتا ہے۔ اسی لیے لوگوں کی بلڈنگیں دیکھ کر، لوگوں کی گاڑیاں دیکھ کر، لوگوں کے پیسے دیکھ کر کبھی مایوس مت ہونا۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ مایوس مت ہونا۔ کیوں مایوس نہیں ہو جاؤ گے؟ کیونکہ تمہیں اللہ نے کس لیے چنا ہے؟ ارے قرآن کے لیے چنا ہے نا، قرآن کے لیے چنا ہے نا، اس سے بڑی کوئی دولت نہیں ہے۔ لیکن جب تم اس کی عظمت کو دھیان میں رکھو، جب تم اس کی رفعت کو دھیان میں رکھو، تب قرآن سے بڑھ کر کوئی دولت۔ اس لیے شوق کے ساتھ، ذوق کے ساتھ اس قرآن کو سیکھو۔ اس قرآن کو اپنے سینے میں رکھو، لیکن اخلاص نیت کے ساتھ۔ آپ سے فرمایا انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار کس پر ہے؟ نیتوں پر ہے۔ تم گھر سے نکلے، اس وجہ سے گھر سے نکلے، یہ مد نظر، یہ جان میں رکھ کر گھر سے نکلنا، میں علم سیکھوں گا، میں اللہ کے دین کی خدمت کروں گا۔ آپ سے نے فرمایا من خرج، جو نکلا، من خرج فی طلب العلم فهو فی سبیل اللہ حتی یرجع، جو گھر سے نکلا علم حاصل کرنے کے لیے، جو گھر سے نکلا علم حاصل کرنے کے لیے، وہ واپس لوٹ کر گھر لوٹنے تک اللہ کی راہ میں مجاہد کی طرح ہوتا ہے۔ کس کی طرح ہوتا ہے؟ تم اس وقت اللہ کے مجاہد ہو۔ کیا ہو؟ جب تک تم اللہ کے دین کا علم حاصل کرتے رہو گے، تم اللہ کے دین کے کیا بنو گے؟ آپ سے فرمایا کہ اس جنت میں جو اکثر ہوں گے نا اس امت کے، وہ غربا ہوں گے۔ کیا ہوں گے؟ کون ہوں گے؟ غریب لوگ ہوں گے، کیونکہ یہی وہ لوگ ہیں جن کو اللہ کس لیے چنتا ہے؟ قرآن کے لیے چنتا ہے۔ کس کے لیے چنتا ہے؟ قرآن کے لیے چنتا ہے۔ حافظ قرآن کو دیکھتے ہو نا، اکثر حافظ قرآن کون ہوتا ہے؟ جو بیچارہ غریب گھر سے تعلق رکھنے والا ہوتا ہے۔ اکثر عالم دین کون ہوتے ہیں؟ وہ جو غریب گھروں سے تعلق رکھنے والے ہوتے ہیں۔ بس سمجھ رہی ہے؟ اسی لیے اپنے دل کے اندر دنیا کی ہوس مت رکھنا، ٹھیک ہے نا؟ پیسوں کی تمنا مت رکھنا، بڑی بڑی بلڈنگوں کی تمنا مت رکھنا، گاڑیوں کی تمنا مت رکھنا۔ یہ سب چیزیں تمہارے قدم چوم لیں گی اگر تم نے اخلاص نیت کے ساتھ قرآن کو دل میں لے لیا۔ ارے بڑے بڑے علماء کو نہیں دیکھتے ہو؟ لوگ ان کے پیچھے چلتے نہیں ہیں، چلتے ہیں۔ لوگ ان کے دیوانے ہوتے نہیں ہوتے ہیں۔ کیوں دیوانے ہوتے ہیں؟ کیونکہ وہ قرآن کے دیوانے بن چکے ہوتے ہیں۔ جو قرآن کا دیوانہ بنتا ہے پوری دنیا اس کی دیوانی ہو جاتی ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ اس لیے سچے دل سے قرآن کے دیوانے بنو گے، پوری دنیا تمہاری دیوانی بن جائے گی۔ اور پوری دنیا کو تمہارا دیوانہ بنانے والا کون ہوگا؟ اللہ ہوگا۔ اسی لیے اس وقت نماز کا وقت ہو گیا، تو یہ میری آخری نصیحت ہے، پہلی نصیحت ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو کیا نصیحت میں نے کی؟ اس وقت کی یہ آخری نصیحت ہے۔ آگے پھر کبھی موقع ملا تو پھر کہیں گے، ٹھیک ہے نا؟ تو کیا میں نے کہا؟ قرآن کو سیکھیں گے لیکن اخلاص نیت کے ساتھ، اور اس نیت کے ساتھ کہ میں قرآن سیکھوں گا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، میں قرآن سیکھوں گا کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے قرآن سیکھا، ٹھیک ہے نا؟ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جو قاری ہوگا قیامت کے دن اللہ اس سے کہے گا اقرأ وارتقِ، ٹھیک ہے نا؟ تو پڑھ اور بلندیوں کو چڑھتا جا، جہاں تک یہ قرآن پڑھتا جائے گا، جہاں تک یہ قرآن پڑھتا جائے گا، وہاں تک یہ جنتوں کی بلندیوں کو چڑھتا جائے گا۔ اللہ ہمیں قرآن پڑھنے کی، قرآن سمجھنے کی، قرآن پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین۔